خان صاحب کی حکومت آتی ہے, مسلم لیگ نون کی تمام قیادت جیلوں کے اندر, نون لیگ کی حکومت آتی ہے, خان صاحب کی جماعت کے لوگ جیلوں کے اندر, اب دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے. کیا یہ ریونج کی سیاست ایسے ہی کنٹینیو کرے گی, یا آپ نے نرمی نواز شریف صاحب کے دل میں دیکھی ہے, مریم کے دل میں نرمی دیکھی ہے کہ اب وہ یہ چیزوں کو بھلا کے ملک کو لے کر آگے چلیں گے؟ عوام تو پیس گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب 2017 میں نکالا گیا تو اس ٹائم پہ ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ دونوں حیات تھی, مگر جب 21 اکتوبر 2023 کے دن نواز شریف پاکستان لوٹے تو جب اس جلسے کے بعد وہ شخص اپنے گھر رائیونڈ گیا, وہاں پہ نہ اس کی ماں تھی نہ اس کی بیوی تھی. آپ کے والد محترم نے میاں صاحب کے دل کا علاج کیا تھا. میرے والد صاحب کبھی, یعنی ان کا کردار کتنا ہے؟ نہیں, میرے والد صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کے معالج نہیں رہے. نہیں, جیل میں تو علاج کیا. نہیں جی, علاج نہیں تھا. بیک وقت 2 منسٹر جیلم سے کبھی نہیں ہوئے, اس دفعہ بھی 1 منسٹر ایکسپیکٹ کرے یا 2 منسٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ آصف بھائی, میں کم از کم ان چیزوں کے بارے میں کیمپین کے دوران نہیں سوچ رہا. 5 سال دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ؟ نہیں دیکھیے, never in his tenure he completed 5. کون میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. دیکھیے 5 سال کی حکومتوں نے کمپلیٹ کیا ہے. بدقسمتی ہے کہ 2013 سے 17 میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. اگر آپ کو کل کو یہ پتا چلا کہ مافیا تو بغل کے نیچے ہے, پھر کیا کریں گے, کیسے کاؤنٹر؟ نہیں دیکھیے, اگر کس کی بغل کے نیچے, اگر اپنے ہی کوئی پتا نہیں کرے. نہیں دیکھیے, یہ میں نے آپ سے پہلے کہا, تو کوئی شخص بغل کے نیچے اگر ہوا ایسا تو وہ میری بغل کے نیچے نہیں رہے گا. جیلم میں ہونے والی کرپشن کا بھی اندازہ ہے, پٹوار خانوں میں کیا ہو رہا ہے, میونسپل کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے, عوام کیسے لٹ رہی ہے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا ٹرانس ہے؟ آصف بھائی بڑا کلیئر سٹانس ہے. میرے علم میں کہیں پہ بھی ایسی بات آئی, نمبر 1 اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے گا. دیکھیے میں آپ کے علم میں ہم نے نوٹس میں نہیں, آپ لائے ایویڈنس نہیں, بالکل آپ لائے, آپ ایک دفعہ الیکٹ تو ہو کر آ جائیں, ہم نہیں آپ کو نہیں, آپ لائیں. السلام علیکم بلال اظہر کیانی صاحب. جی وعلیکم السلام جناب. کیا انٹرویو کا آغاز مبارکباد سے شروع کروں؟ پیش کی مبارکباد. آپ کی مرضی ہے جی, جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہیں. بغیر تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی ہے. آپ کی ماشاءاللہ کافی فالوئنگ ہے. آپ کی جیلم کے لوگ, جیلم کے اندر بھی, ملک کے باہر بھی بیٹھے جیلم کے لوگ آواز سنتے ہیں. تو آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مجھے ان سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے. جی جزاکم اللہ خیر. بلال صاحب, انتخابی سیاست میں آپ کا یہ پہلا قدم ہے, اور اس دفعہ الیکشن میں اس طرح ٹکر بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہی, لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن لڑنا ایک آسان کام نہیں ہے. کمپین میں آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, نئے بندے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ جی باقاعدہ جی, آغاز کے لیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ مجھے شو میں دعوت دی. مگر دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے, الحمدللہ جی میری توقعات سے بھی بہتر رسپانس مل رہا ہے, اور کیمپین ہم کر رہے ہیں, دن رات کر رہے ہیں. آپ اس علاقے کی انتخابی سیاست سے, ادھر کے حلقوں سے آپ بخوبی واقف ہیں. اور یہ جو میرا حلقہ ہے اس میں 3 تحصیلیں آتی ہیں, دینا, سوابہ اور جیلم, اور ہم تینوں کو ہی کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ مسلم لیگ نون کا امیدوار ہونے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری نواز شریف کے جو سپاہی ہیں, جو ٹیمز ہیں, وہ 3 دہائیوں سے یہ کام کر رہی ہیں. تو الحمدللہ انہی کی رہنمائی کے ساتھ ہم جگہ جگہ کیمپین کر رہے ہیں, شہری علاقوں میں بھی, دیہاتی علاقوں میں بھی, اور رسپانس بہت زبردست ہے. آپ یقین کریں وقت کم ہے, میٹنگ زیادہ ہے. ہر ساتھی خود دعوت دے کے کٹ کرانا چاہ رہا ہے, میٹنگ کرانا چاہ رہا ہے. جو ساتھی جماعت سے نہیں بھی واپس تھا وہ بھی بلا رہے ہیں. لوگوں کی نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی امیدیں ہیں, لوگوں کی ہمارے ساتھ, میرے ساتھ بڑی امیدیں ہیں. میں خود دیکھ کے میرے لیے ایک ہمبلنگ ایکسپیرینس بھی ہے. اللہ تعالیٰ کرے جی کہ جس مقصد کے لیے میں انتخابی سیاست میں آیا ہوں وہ مقصد پورا ہو, جس میں ہم اپنا حصہ ڈال سکیں اس علاقے کی ترقی کے لیے, اس علاقے کی خوشحالی کے لیے. یہی میرا مین آبجیکٹیو تھا سیاست میں آنے کا, اور بالخصوص انتخابی سیاست میں آنے کا جیلم سے. تو میں شکر گزار ہوں اپنے قائد کا بھی, جنہوں نے مجھے یہ ٹکٹ اوارڈ کیا, اعتماد کیا مجھ پہ. میں اپنی جماعت کی ادھر ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جو میرے ساتھ بطور ٹیم مل کے چل رہے ہیں, بڑے مخلص طریقے سے چل رہے ہیں. اور ووٹرز اور سپورٹرز بھی روزانہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں, اور ان کے بنیادی مسائل اور ترجیحات ہیں جن کی ان کو امیدیں ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہی ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں, جیلم کو بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور جیلم میں بھی اگر نواز شریف صاحب ہی سرخرو ہوں گے, اگر جیلم سے مسلم لیگ نون ہی سرخرو ہوگی تو آگے یہ معاملات چلیں گے. یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں
کیمپین پہ نظر آ رہا ہے. آپ برطانیہ میں موجود تھے, برطانیہ کے ٹاپ رینکڈ بینک کے اندر ایک ٹاپ رینکڈ آفیسر تھے, بہت اچھا پے رول. آپ کی مسز بھی چارٹرڈ, وہاں پہ بہت اچھا پے رول. وطن سے محبت یا سیاست کا شوق, یہ قربانی اتنی بڑی کیسے دے دی آپ نے؟ لوگ تو خواب دیکھتے ہیں برطانیہ کہ آپ چھوڑ کے آگے سیاست میں. دیکھیں جٹ صاحب, بات یہ ہے کہ بہت لوگ اکثر یہ جب میرا بیک گراؤنڈ سنتے ہیں, آپ نے بھی ماشاء اللہ ریسرچ کی ہوئی ہے, تو لوگ اس کو قربانی کہتے ہیں. میرے لیے بھی بڑا آسان ہے اس کو قربانی کہنا, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ زندگی میں یہ مواقع ملیں کہ ایک تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا, اور ایک جس آپ نے بینک کا ذکر کیا, جے پی مورگن انویسٹمنٹ بینک ہے جی, میں وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ تھا. لنڈن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے جاب کی. میری وائف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھی, پرائس واٹر ہاؤس کوپرز ایک آڈٹ فرم ہے اس میں. مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ قابل لوگ ہوں, زیادہ صلاحیت رکھنے والے لوگ ہوں, مگر اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا تو ہمیں زندگی میں مواقع ملے جو بہت لوگوں کو نہیں ملتے, تعلیم حاصل کرنے کے, اس طرح کی نوکری کرنے کے. اور یہ زندگی میں آپشن ہونا کہ آپ وہاں پہ رہیں یا یہاں پہ رہیں, یہ آپشن بھی ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو جی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ مواقع ملتے ہیں. باقی جہاں تک رہی واپس آنے کی بات, تو ہمیشہ سے میرے ذہن میں تھا جب سے میں باہر گیا تھا کہ میں ملک واپس آؤں گا. میری والدہ کی بھی خواہش تھی کہ ایک وقت کے بعد میں واپس آؤں, اور میں نے جی اپنی پوری زندگی اپنے والد صاحب کو اس علاقے کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے دیکھا ہے. وہ ادھر ہی ایک گاؤں سے پڑھ لکھ کے, میرے دادا جو تھے وہ گورنمنٹ اسکول ٹیچر تھے. میرے والد صاحب ادھر بدلوٹ ایک گاؤں ہے, اس میں ان کی پرائمری اسکولنگ ہوئی. اسی علاقے سے پڑھ کے وہ ڈاکٹر بنے, فوج میں گئے. مگر میں نے دیکھا کہ جب بھی ان کی جہاں پہ پوسٹنگ تھی, جو اتوار ان کو ملتا تھا وہ اپنے گاؤں میں آ کے, اپنے علاقے میں آ کے جو فری میں ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے کرتے تھے. اور ان کو بڑے مواقع ملے ملک سے باہر جانے کے بھی, مگر انہوں نے ہمیشہ جیلم کی وجہ سے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی کام میں برکت ہے, تو میں اسی وجہ سے وہ نہیں چھوڑ کے گئے. تو میں نے پوری زندگی یہ سلسلہ دیکھا, ان کی وجہ سے ہم اپنے علاقے سے بھی جڑے رہے. اور اسی طرح یہ میرا یقین بنتا گیا کہ سیاست جو ہے, اگر آپ دیانتداری سے کریں تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں, اور اس سے بڑا پلیٹ فارم کوئی نہیں. کہ آپ اگر واقعی میں کوئی اچھا چینج لانا چاہتے ہیں, کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں, تو حکومت اور ریاست اور سیاست جو آپ کو پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے, اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں یہ اسی وجہ سے میں پاکستان بھی واپس آیا تھا. ایک تو اپنا گھر ہے, اپنے علاقے میں جو خدمت کر سکتے ہیں, اور پھر سیاست میں بھی آنے کی یہی وجہ بنی. جی بلال صاحب, جب آپ سیاست میں قدم رکھنے کا سوچ رہے تھے تو آپ کے سامنے مختلف جماعتیں تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی تھی, پاکستان تحریک انصاف تھے, مسلم لیگ نون تھی. یہ وہ جماعتیں ہیں جو پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اچھا ووٹ بینک ہے. مسلم لیگ نون کو چننے کا مقصد کیا تھا, وجہ کیا تھی؟ 2-3 وجوہات. پہلی تو یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ ہمیشہ سے مسلم لیگ نون کا ووٹر رہا ہے. اچھا, اپنے گاؤں میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک مشاورت ہوتی تھی. جب ہم اس طریقے سے, ہمارا خاندان سیاست میں نہیں تھا مگر بطور ووٹر تھا, تو ہمیشہ مسلم لیگ نون کا ہی ووٹر ہم رہے ہیں. مگر دوسری بات یہ ہے کہ جب میں پاکستان واپس آیا تو میں نے اس ٹائم پہ میرا حکومت میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں نے اپنا کام ہم نے شروع کیا, اور ہمارے اپنے کچھ وینچرز تھے. مگر پھر مجھے ایک, جس سے اتفاقاً آپ کر لیں, ایک موقع بنا, کیونکہ میرے تجربے بین الاقوامی تجربے کی وجہ سے, جو انویسٹمنٹ بینکنگ میرا ایکسپیرینس تھا, مجھے پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کام کرنے کا موقع ملا. وہ بھی اس ٹائم پہ نواز شریف صاحب ایک پرائیویٹائزیشن پروگرام کو لے کے چل رہے تھے ایز پرائم منسٹر. ہماری معیشت ایک اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی تھی. تو اس ٹائم پہ میری بیک گراؤنڈ بھی انویسٹمنٹ بینکنگ کا تھا. تو ایک موقع آیا کہ میری کسی شخص سے ملاقات تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. تو میں نے بھی ایکسپیریمنٹلی آپ کہہ لیں پرائیویٹائزیشن کمیشن میں کام شروع کیا. وہاں سے مجھے تھوڑا سا حکومت میں کام کرنے کا موقع ملا. پھر اس کے بعد میں فائنانس منسٹری میں نے ایز اے کنسلٹنٹ ان دا فائنانس منسٹرز آفس کام کیا. وہ اسحاق ڈار صاحب اس ٹائم پہ فائنانس منسٹر تھے. تو اس کی وجہ سے بھی میری جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ آپ کہیں کہ ایک کام کرنے کا موقع ملا, ایک ایکسپیرینس ہوا مجھے, اور مزید یقین ہوا کہ اس ملک میں اگر پاکستان میں کسی نے سنجیدہ طریقے سے کام کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, تو وہ نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم ہی ہے. 2013 سے 18 کا آپ دور دیکھ لیں, اس میں لمبی آپ کو فہرست سب کو پتہ ہے, دہشت گردی کا خاتمہ, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, IMF کے پروگرام کو پہلی دفعہ مکمل کیا, مہنگائی کی سطح 4% سے کم تھی جب چھوڑ کے گئے, کھانے کی اشیاء کی مہنگائی کی شرح 3% سے بھی کم تھی, بے روزگار آئی, نوکریاں بنی, آپ کی بے روزگاری میں کمی ہوئی, 2 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے جو نیچے تھے وہ اوپر آئے.
یہ ساری حقیقتیں ملک ایک ٹیک آف سٹیج پہ تھا. تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے. میں نے اسی جماعت کے ساتھ پھر اپنا سیاسی سفر بھی اس کے بعد شروع کیا. بالکل ٹھیک. براد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب رہے, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, مریم نواز کے ساتھ آپ نے کام کیا. سوال یہ جو ہے یہ ایک عام پاکستانی کا سوال ہے. خان صاحب کی حکومت آتی ہے, مسلم لیگ نون کی تمام قیادت جیلوں کے اندر, نون لیگ کی حکومت آتی ہے, خان صاحب کی جماعت کے لوگ جیلوں کے اندر. اب دوبارہ نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے. کیا یہ ریونج کی سیاست ایسے ہی کنٹینیو کرے گی, یا آپ نے نرمی نواز شریف صاحب کے دل میں دیکھی ہے, مریم کے دل میں نرمی دیکھی ہے کہ اب وہ یہ چیزوں کو بھلا کے ملک کو لے کر آگے چلیں گے؟ دیکھیے عوام تو پیس گئی ہے اس چکر. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نمبر 1 تو دونوں معاملات میں موازنہ کوئی نہیں ہے, اس لیے ان کو اس طریقے سے ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. مگر سب سے پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب اس بات سے شروع کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو جب 2017 میں نکالا گیا تو اس ٹائم پہ ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ دونوں حیات تھی. مگر جب 21 اکتوبر 2023 کے دن نواز شریف پاکستان لوٹے, تاریخی استقبال, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ مینار پاکستان میں ہوا. پورے ملک نے اس شخص کو پھر ویلکم کیا. تو جب اس جلسے کے بعد وہ شخص اپنے گھر رائیونڈ گیا تو وہاں پہ نہ اس کی ماں تھی نہ اس کی بیوی تھی. یہ ناقابل تلافی نقصانات ہیں. جب وہ شخص اڈیالہ جیل میں تھا تو اس ٹائم پہ بھی اس کو اپنی اہلیہ سے بات تک کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, فون کے اوپر اپنے بیٹوں سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس سے صرف حالت ہی پوچھ لے. اور اس کے اس درخواست کے مسترد ہونے کے آدھے گھنٹے بعد جیل حکام نے آ کے اس شخص کو بتایا کہ آپ کی اہلیہ وفات پا گئی. تو دیکھیے یہ ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں جو اس پروجیکٹ کا نتیجہ تھے, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا, پہلے وزارت عظمیٰ سے, پھر پارٹی کی صدارت سے, پھر جیل بھیجا گیا بیٹی کے ساتھ. تو دیکھیے یہ آسان باتیں نہیں ہوتی. مگر اس سب کے باوجود جب وہ شخص 21 اکتوبر کو آیا, جب اس نے تقریر کی تو اس نے انتقام کی بات نہیں کی, اس نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا. اس نے بات کی عوام کی مہنگائی, اس نے بات کی عوام کے مسائل کی, اس نے مہنگائی کی بات کی, بے روزگاری کی بات کی. اس نے اس دکھ کا اظہار کیا کہ 2017 میں جو پروجیکٹ ہوا اس سے جو ملک کو نقصان پہنچا, نواز شریف کو نہیں, جو ملک کو نقصان پہنچا. تو نواز شریف یہی سوچ رکھنے والا شخص ہے. مجھے یہ آنر حاصل ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, مجھ پہ وہ اعتماد کرتے ہیں. میرے لیے بڑا ایک فخر کی بات ہے, اور میں روزانہ اس عظیم شخص سے سیکھتا ہوں. میں آپ کو دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں اس ٹائم پہ کوئی اس قد کاٹ کا شخص ہے جو اس ملک کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے, جو معیشت کو صحیح سمت پہ لے کے جا سکتا ہے, جو یہ نفرتیں اور آگ اس ملک میں لگائی گئی ہیں اس کو بجھا سکتا ہے, بڑا ہو کے سب کو اکٹھا کر سکتا ہے, ایسا شخص جس کے پاس سارے اکٹھے ہونے کو تیار ہیں, جو اس خطے میں ہمارا ایک معاملات بہتر کر سکتا ہے ہمسایوں کے ساتھ, وہ صرف نواز شریف ہے. وہ شخص بڑی اونچی سوچ رکھنے والا شخص ہے. وہ شخص لارجر پکچر اور ملک کے حالات دیکھنے والا شخص ہے. وہ شخص اس پیٹی مائنڈ سیٹ کا شخص نہیں ہے جس طرح کے ماضی میں رہے ہیں کہ جی اس کے جیل میں گدا کیوں لگا ہوا ہے, اس کے جیل میں کیمرہ لگا دو. وہ کافی اوپر کی سوچ کا شخص ہے, وہ ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے. میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نواز شریف کے لیے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. نواز شریف ہیز بین دیئر اینڈ ڈن دیٹ. بٹ آپ کو میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں, جتنا میرا تجربہ ہے حکومت میں رہنے کا, اپنی جماعت میں رہنے کا, اس سیاسی فیلڈ میں ایک میرا ایکسپوجر رہا ہے پچھلے 3-4 سال میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے. اور بالکل بھی ان کی وہ سوچ نہیں ہے ہی وانٹس ٹو ٹیک دا کنٹری فارورڈ, ہی وانٹس ٹو یونائٹ پیپل. وہ سب کو اکٹھا کر کے اس ملک کو اس ٹریک پہ لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ 2017 میں یہ ملک تھا. بہت شکریہ. بلال صاحب, میں ظاہر ہے جیلم کی سیاست اور جیلم کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ اور لوگوں کی بہت امیدیں اب آپ سے وابستہ ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر فواد چودھری کے بعد کوئی نام نظر آ رہا ہے لوگوں کو, لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بلال اظہر کیا نہیں وہ شخص ہو سکتا جو جیلم کی تقدیر شاید بدل دے. تو اس پہ آنے سے پہلے بس ایک سوال کا یہ جواب دیجیے گا کہ آپ کے والد محترم نے میاں صاحب کے دل کا علاج کیا تھا, تو یہ اس دن سے آپ کی فیملی ان کے دل کے قریب تو نہیں ہو گئی زیادہ, یا اسے آپ کہیں گے کہ یہ قابلیت کے بنا پہ آپ کو ٹکٹ ملا گیا؟ میرے والد صاحب کبھی, یعنی ان کا کردار کتنا ہے؟ نہیں, میرے والد صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کے معالج نہیں رہے. نہیں, جیل میں تو علاج کیا؟ نہیں جی, علاج نہیں تھا. وہ ان کو ایز اس ٹائم پہ وہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہیڈ تھے, تو جو اس ٹائم پہ ان کی ذمہ داری تھی ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, وہ انہیں عطا ضرور کی.
مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یقیناً میرے والد صاحب کا ایک قریبی اور ایک اچھا ایک رشتہ ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، فیملی کے ساتھ بھی، اور میرے والد صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اسٹیبلش کیا، اس کو چلایا 6-7-8 سال، ایک ایسے وقت میں جب میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو اس ٹائم پہ ہم سب بھی جھجک رہے تھے کہ ابھی وہ آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے، آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے FIC کے وہ ہیڈ رہے تھے، ان کی اتنی خواہش تھی کہ میں اپنے علاقے میں جو ویلفیئر ٹرسٹ کا ہاسپٹل اس کو ٹائم دوں، مگر اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ جو خدمت خلق وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے بڑی یہ خدمت خلق ہوگی اگر آپ RIC کو کھڑا کر کے اسٹیبلش کر دیں، اس کا امپیکٹ زیادہ ہوگا، اور یہ بات حقیقت نکلی کہ اس ہسپتال سے پورے KP کے لوگ آئے، پنڈی ڈویژن پوری کیٹر ہوئی، مختلف علاقوں سے لوگ آ کے 7-8 سال میرے والد صاحب نے اس کی سربراہی کی، تو وہاں سے بے تحاشا لوگ اس کی ایک ایفیشینٹ ہسپتال سے بینیفٹ کیا۔ دیکھیے جہاں تک بات ہے میرے ٹکٹ کی اور اس تعلق کی، میرا اپنا جماعت کے ساتھ میں 5 سال سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں حکومت میں اسی حکومت میں تھا، پھر 2018 کے سٹارٹ سے میں نے جیلم کی سطح پہ بھی، میں نے جماعت میں معیشت کے اوپر بھی معاشی ٹیم کا بھی حصہ رہا ہوں۔ پھر 2019 میں جب پارٹی ری آرگنائز ہوئی تو مجھے پارٹی کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے پچھلے 3-4 سال اس جماعت کی خدمت میں وقف کیے ہیں۔ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ میں نے بڑی خوشی سے کیا، ایک مشن سمجھ کے، کیونکہ میں اس کو ملک کی ترقی کا مشن سمجھتا ہوں، اور مجھے میری پارٹی کی لیڈرشپ نے عزت بخشی ہے، انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز صاحبہ نے، دیگر اور پارٹی سینئرز، میں ان کے نام لینا شروع کروں تو میرے لیے اب مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے، میرے لیے کوئی فیملی ہے، یہ میرے فیملی ممبرز ہیں، اور نواز شریف صاحب اس فیملی کے سربراہ ہیں، میرے لیے میرے والد کی جگہ ہے، اور میرا ان سے رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیے باقی رہی بات نواز شریف صاحب کا، میں سپاہی ہوں، میں ہمیشہ اپنی جماعت کی بہتری چاہوں گا، نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے ہمیشہ قبول ہے۔ میں بنیادی طور پہ فرسٹ اینڈ فورموسٹ میں اپنی جماعت کا کارکن ہوں، میں اس علاقے کا ٹکٹ ہولڈر بھی سیکنڈ ہوں، میں MNA اگر کل ہم بن جاتے ہیں تو وہ بھی سیکنڈری ہے، فرسٹ اینڈ فورموسٹ میں اپنا پارٹی کا ایک کارکن ہوں، اور ہمیشہ رہوں گا، اور پارٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے جو فیصلے ہوں ہم ہمیشہ تسلیم کرتے ہیں، انہی کا یہ فیصلہ تھا، جب بھی وہ فیصلہ کریں گے میں انشاءاللہ ہم اس کو تسلیم بھی کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو دیکھیے فیصلہ ان کا ہے، میرا کام ہے کہ جماعت کے لیے کام کرنا، علاقے میں کام کرنا، سیاسی طور پہ گراؤنڈ پہ کام کرنا، اس کے بعد وٹ ایور دا پارٹی ڈیسائڈس اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی بھی فیصلے کرتے ٹکٹس کے حوالے سے، ہم نے اس کو اپنا الیکشن سمجھ کے لڑنا تھا، جیلم سے مسلم لیگ نون کو جتانا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی کینڈیڈیٹس ہو۔ میں آج بھی تقاریر میں کہہ کے کہ MNA کا کینڈیڈیٹ بھی نواز شریف ہے، MPA کا کینڈیڈیٹ بھی نواز شریف ہے، یہ بات یہ میں یقین سے آپ کو یہ کہتا ہوں، یہاں سے آپ یہ سیٹس ہم نکالیں گے تو نواز شریف صاحب کی حکومتوں میں ہم جیلم کی خدمت کر سکیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، آپ نے ایک بڑا گڈ گیسچر دیا، اب جو آپ کے ساتھ دونوں حلقوں میں جو سیاستدان ہیں، بلکہ جو ندیم خادم صاحب اور جو فرق الطاف صاحب، وہ سیاسی قد کاٹ والے لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور ایک برگر سچویشن ہے، آپ ان میں نئے ہیں تو آپ لیکن ان کی سیاسی قد کاٹ کو ایکنالج کرتے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور مل جل کر آپ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ اتحاد قائم رہے گا، یہ ٹیم کیسے آگے چلے گی اور کیا ذمہ داریاں ہوں گی لوگوں کی؟ جی دیکھیے، جس طرح فرسٹلی جی بہت شکریہ آپ نے یہ بات ایکنالج کی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ دیکھیے یہی طریقہ ہے کام چلانے کا، سیاست فرد واحد کا کام نہیں ہوتا، سیاست میں مل جل کے ہی چلنا ہوتا ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، جو جس کی ڈیو پولیٹیکل رسپیکٹ ہے، جو جس کا قد کاٹ ہے اس کو ایکنالج کرنا ہوتا ہے، اور مفاہمت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو یقیناً میں نے آپ سے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میں پریکٹیکلی یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے اور پارٹی نے اور ہمارے پارلیمنٹری بورڈ نے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے ہیں، تو اس کے بعد سب کینڈیڈیٹس نواز شریف کے کینڈیڈیٹس ہیں، ہم سب نے مل کے الیکشن لڑنا ہے، ہم سب نے ایک دوسرے کو جتوانا ہے، ہم سب نے اتفاق کے ساتھ چلنا ہے، اور اسی اسپرٹ میں چودھری فاروق الطاف صاحب کے ساتھ بھی، چودھری ندیم خادم صاحب کے ساتھ بھی ہم کیمپین کر رہے ہیں۔ یقیناً میں چودھری ندیم خادم صاحب کو میں اس بات کی داد دوں گا کہ وہ بالکل
میرے ساتھ بالکل یونائٹڈ ہماری کیمپین چل رہی ہے. ہم ایز اے ٹیم کیمپین کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ایم این اے یا ایم پی کے کینڈیڈیٹ نہیں, آپ کے سامنے نواز شریف کے سپاہی ہیں اور ٹیم ہے جو آپ کے سامنے, اور ہم نے آگے بھی انشاءاللہ الیکشن کے بعد بھی ایز اے ٹیم ہی آگے کوشش کرنی ہے کہ علاقے کے مسائل سمجھیں بھی اور ان کو ایڈریس کریں. تو وہ آپ دیکھیں گے. اسی طرح چودھری فاروق الطاف صاحب ہمارے پارٹی کے NA61 کے کینڈیڈیٹ. اگر آپ صرف قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بات کریں تو میں تو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جی NA60 اور NA61 NA61 2 ووٹ ہیں جو جیلم سے جانے چاہیے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے لیے. اس لیے اس کے لیے جو ہمیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. جہاں NA60 کا ووٹ اہم ہے, NA61 کا بھی ایک ایک ووٹ اسی طرح اہم ہے, تاکہ نواز شریف کو 2 ووٹ جیلم سے ملیں جو ان کو چاہیے پاکستان کی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن. بیک وقت 2 منسٹر جیلم سے کبھی نہیں ہوئے. اس دفعہ بھی 1 منسٹر ایکسپیکٹ کرے یا 2 منسٹر ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ آصف بھائی کہ یہ وزارتیں, یہ عہدے, یہ باتیں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ نواز شریف صاحب کے ہر فیصلے کو ہم جو وہ ذمہ داری لگاتے ہیں, اور یقین کریں اس شخص کو ٹیم سلیکشن اس سے بہتر اس ملک میں کوئی نہیں جانتا. 2013 سے 18 کا دور اس چیز کا گواہ ہے, 97 سے 99 کا دور اس چیز کا گواہ ہے, نواز شریف صاحب کا پہلا دور اس چیز کا گواہ ہے. اس شخص کو سب سے بہتر پتا ہے کہ اس نے کس شخص کو کس جگہ پہ لگانا ہے, کس کام پہ لگانا ہے. تو دیکھیے یہ باتیں میرے خیال سے قبل از وقت ہیں, اور ان اے وے میں کم از کم ان چیزوں کے بارے میں کیمپین کے دوران نہیں سوچ رہا. میں اگر سوچ رہا ہوں اس ٹائم پہ تو صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ 8 تاریخ کو ہم نے کس طرح نہ صرف جیلم سے مسلم لیگ نون کو کامیاب کرانا ہے, نواز شریف کو سرخروب کرانا ہے, مگر ایک تگڑے طریقے سے انشاءاللہ سرخروب کرانا ہے. ہم جتنے مضبوط طریقے سے یہاں سے شیر کو جتائیں گے اتنا ہی ہمارا ہاتھ مضبوط ہوگا کہ ہم جیلم کی خدمت کریں. اور میرے اگلے 5 سال میں ابھی سے یہ دیکھ رہا ہوں, میں ابھی سے اس چیز کو پلان کر رہا ہوں کہ ہم نے اگلے 5 سال کس طریقے سے, جو جیلم کے لیے میرا اپنا ایک ویژن ہے, میرا اپنا ایک خواب ہے, میں لوگوں کی بھی ہمیں جگہ جگہ کارنر میٹنگز پہ اس پہ رائے مل رہی ہے, اس کو ہم نے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. مجھے پتا آپ اس چیز کو آگے ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے میں نہیں جاؤں گا. نہیں 5 سال دیکھ رہے ہیں آپ اپنے آپ. نہیں دیکھیے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. دیکھیے 5 سال کی حکومتوں نے کمپلیٹ کیا ہے. بدقسمتی ہے کہ 2013 سے 17 میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا. میں انشاءاللہ کانفیڈنٹ ہوں, میرے خیال سے اب ہر کوئی یہ بات سمجھ گیا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو آپ جتنی دفعہ نکالیں گے وہ ہر دفعہ مزید مضبوط ہو کے واپس آئیں گے. تو یہ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اب یہ پروگریسنگ ایز اے ڈیموکریسی, اور آگے ہم یہ زیادہ تسلسل دیکھیں گے. آپ پچھلی 2 حکومتیں بھی دیکھ لیں چلیں. 2018 میں RTS ڈاؤن والی حکومت ہی صحیح, مگر اس نے بھی 5 سال کے ٹینیور مکمل کیا. ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مگر پھر بھی ہم نے آئینی میجرز یوز کر کے 2022 میں کانسٹیٹیوشنل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت اس حکومت کو گھر بھیجا, اور پھر باقی ٹینیور اس پارلیمنٹ کا کمپلیٹ کیا. تو میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ جو آپ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے اس کے بعد 2029 تک یہ پارلیمنٹ اپنی ٹرم مکمل کرے گی. جیلم کے مسائل کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ فلی اویئر ہوں گے کہ جیلم کے کیا کیا مسئلے ہیں. ہمارے پاس گراؤنڈز کی کمی, ہمارے پاس ہسپتال کی کمی, سوئی گیس کی کمی, انڈسٹری کی کمی, کوئی فیکٹری نہیں ہے. ہاں پچھلے دنوں ایک شراب کی فیکٹری دینا میں پکڑی گئی, اس کے علاوہ کوئی فنکشنل فیکٹری نہیں ہے. نوجوان کے پاس نوکری نہیں ہے, یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے اسلام آباد, گجرات, لاہور جا رہا ہے. آپ کی روڈز, انفراسٹرکچر, پارکنگ ایشوز, مطلب ہیل آف مسائل اتنا زیادہ. کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیے آصف بھائی یہی چیلنج ہے, یہی میرا مشن ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی, میری انتخابی سیاست میں آپ جانتے ہیں نہ میں جگی پشتی کا سیاست دان ہے, نہ ہمارے کوئی باپ دادے کی سیٹ ہے جو میں نے سنبھالی ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ جب ایک یہ سیاست آ جائے نا تو پھر یہ جینیٹک ہو ہی جاتی ہے نا ڈیزیز کے. آصف بھائی میں تو آپ تو ہو گئے. دیکھیے میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی نئے لوگ جو انتخابی سیاست میں پہلی دفعہ آتے ہیں وہ کوئی باپ دادے کی سیٹ سنبھالنے کے چکر میں ہوتے ہیں, ان کا سیاست کا مقصد ہی وہ سیٹ سنبھالنا ہوتا ہے. میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیے اس انتخابی سیاست میں آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا ضروری ہوتا ہے. میرا مقصد یہی ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, میں نے اپنے والد صاحب کو پوری زندگی اس علاقے کی خدمت کرتے دیکھا ہے جی, اور میری پرورش وہ رہی ہے. میں اس لیے اس بات کی ذکر کرتا ہوں. میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں بائی بیک گراؤنڈ. میرا ایک اپنا مزاج ہے. میں ذمہ داری وہی لیتا ہوں جو ذمہ داری لینے کے بعد میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیا.
یہ میرے اوپر میرے ضمیر کے اوپر اور میرے اوپر بطور ایک پروفیشنل ایک بوجھ ہے کہ اگر 8 تاریخ کو نواز شریف صاحب کو جیلم سے فتح ملتی ہے اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ملے گی, تو اس کے بعد اگلے 5 سال کے بعد آپ بھی یہاں پہ بیٹھیں, ہر شخص کہے کہ یار اس شخص نے اس ٹینیور کے ساتھ انصاف کیا تھا, اس کو جو موقع ملا اس میں اس نے جیلم کے مسائل کے لیے کہ حل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی, چاہے وہ ضلعی سطح پہ مسائل حل کرنے والے تھے, چاہے وہ صوبائی حکومت کے سے متعلقہ مسائل تھے, چاہے وہ وفاقی حکومت سے متعلقہ مسائل تھے. اب مجھے لگ رہا ہے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ورنہ میں جو آپ نے ابھی ایشوز ایڈریس بتائے ہیں. نہیں, آپ ان ایشوز میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میں ایک ایک کر کے ایشو آپ سے ڈسکس, آپ اپنے کامنٹس اس پہ دے دیں. جی جی, مگر آصف بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں پلیز, تو میں ایک دفعہ بیکاز میں روزانہ تقاریر میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں جی, تو میں ذرا جو آپ نے کچھ دل کی بات امپورٹنٹ دل کی باتیں ہیں جی, آنیسٹلی میرا ایک اپنے اس ضلع کے لیے ایک ویژن ہے جی, اور اس میں اور وہ ویژن جو ہے وہ انہی چیزوں کی بنیاد پہ بنا ہے جو ہم عوام سے مسائل سنتے ہیں, ساری وہ باتیں جو آپ نے ذکر کی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہم انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ دینا اور صحابہ میں ایک بوند بھی گیس کی نہیں ہے جی. جیلم میں جہاں پہ ہے وہاں پہ گیس کا پریشر نہیں آتا, اور ایسا بھی ہے کہ ایک گلی میں ہے اور اگلی گلی میں نہیں ہے, پھر اگلی گلی میں پھر ہے. تو یہ ہمارا بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اسی طرح بجلی تک اب کچھ جگہوں پہ نہیں ہے, نئی آبادیاں ہیں. تو سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ کہ کسی بھی شخص کو جیلم میں اپنا چولہا یا ہیٹر جلانے کے لیے مہنگا سلنڈر خریدنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا مشن ہے. اور دیکھیے اس کے 2-3 طریقہ کار ہیں. ایک تو انشاءاللہ گیس ہم پوری کوشش کریں گے, میں پہلے دن سے آپ مجھے محنت کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم جیلم کو, اس ضلع کو, ان تحصیلوں کو گیس دلائیں. مگر ان دا لانگ ٹرم ہمارے ملک کو, آج منشور بھی ہمارا ریلیز ہوا ہے, میں میرے لیے آنر کی بات ہے, میں منشور کی کمیٹی کا حصہ تھا, تو مجھے یہ بات پتا ہے کہ ہمارے منشور کا یہ بھی حصہ ہے کہ ان دا لانگ ٹرم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گھروں کو اس طریقے سے ریسٹرکچر کریں کہ ہمارا چولہا اور ہیٹر بھی بجلی پہ چلے, کیونکہ گیس کے ذخائر آہستہ آہستہ ملک میں بھی کم ہوتے جا رہے ہیں, بین الاقوامی سطح پہ کم ہو رہے ہیں. بجلی بنانی پڑے گی جی, اس کے لیے تو پانی سے بجلی بنانی پڑے گی. پانی سے بھی بجلی بنائیں گے, سولر سے بجلی بنانی ہوگی. سولر کا ہمارا 10,000 میگا واٹ کا ہماری حکومت کا انیشیٹو تھا 2022 سے. کتنی بڑی بڑی لینڈز ایسے ہی پڑی ہیں. نہیں دیکھیے جی, وہ سولر کا ایک پورا انیشیٹو ہے یقیناً, اور ہمیں نہ صرف بجلی بنانی ہوگی اور سستی بجلی بنانی ہوگی, اور سستی بجلی بنانے کے لیے ہمیں جو ہمارے وسائل ملک میں موجود ہیں, بجائے اس کے کہ باہر سے ایندھن لیں, ان کو استعمال کرنا ہوگا, جس میں شمسی توانائی بھی ہے, جس میں آپ کا کول بھی ہے, جس میں آپ کا پانی بھی ہے, یہ سب ہمیں استعمال کرنا ہوگا. مگر وہ جو فہرست ہے جیلم کے مسائل کی, گیس اور بجلی کا مسئلہ حل ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے, یہ نواز شریف صاحب کے دور میں, آنے والے دور میں یہ اسلام آباد تک جائے گی, اور جب وہ اسلام آباد تک جائے گی تو اس میں جیلم کا بھی, دینا کا بھی, صحابہ کا بھی انٹرچینج بنے گا. اچھا, انشاءاللہ میں انشاءاللہ پوری محنت کروں گا. جی ٹی روڈ تک خود جو ایک روڈ ہے بھی اس حالت کی نہیں ہے جو جی ٹی روڈ یا کسی ہائی وے کا معیار ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اس پہ بھی پوری محنت کروں گا کہ ہم اس کی مرمت کریں. یہاں پہ جہاں پہ لنک روڈ اس معیار کی نہیں ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے, اور ضلع جیلم روڈ بنے گی. اور یہ میرا یقین ہے کہ جب آپ کا روڈ نیٹ ورک یہ بن جائے گا, خاص طور پہ جب لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے, آپ موٹر وے کے اوپر آ جائیں گے, اور جب یہاں پہ انرجی کا مسئلہ حل ہوگا تو یہاں پہ لوگ باہر سے آ کے کارخانے لگائیں گے, یہاں پہ وہ روزگار ملے گی جو اس علاقے کا حق ہے. اور دوسری بات دیکھیے, اس دھرتی سے بے تحاشا لوگ نکلے جو فوج میں جن نے ترقی کی, بیوروکریسی میں, جوڈیشری میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, انٹرنیشنل سطح پہ, وہ سب لوگ اگر یہاں سے یہ دھرتی وہ لوگ پروڈیوس کر سکتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی دھرتی میں لوگوں کو روزگار نہ ملے اگر وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتے. بہت لوگ ہیں جو مجبوری کے تحت یہاں سے جاتے ہیں کیونکہ ان کو روزگار کے موقع نہیں ملتے, تو یہ روزگار ہم نے فراہم کر دی ہے. اور آپ نے بات کی ایجوکیشن کی, یہ بھی یقیناً دیکھ کے درد ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تعلیم کا اتنا رجحان ہے اس علاقے میں, خواتین کی, بچیوں کی تعلیم کا اتنا رجحان ہے. ہم پنجاب میں راولپنڈی سے اوپر ہے لٹریسی ریٹ پہ. جی, اور دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں آصف بھائی, یقین کریں مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. میں گاؤں جاتا ہوں, ہمارے والدین, ہمارے مرد حضرات خوشی سے, فخر سے بیٹیوں کو تعلیم دے ہوتے ہیں. ہاں, تو میرا یہ خواب ہے اس ضلع کے لیے کہ نہ صرف جہاں پہ بچی کا پرائمری اسکول مڈل ہونے والا ہے اور مڈل ہائی ہونے والا ہے وہ وہاں تک جائے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم انشاءاللہ یہاں پہ انشور کریں کہ بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم یہاں پہ ملے اور نوکریاں ملیں.
بچیاں نوکری کرنا چاہتی ہیں, اس کے لیے کیا پلان ہے؟ نہیں دیکھیے اس کے لیے ہم نے 2-3 چیزیں کرنی ہوگی جی. ہمیں یہاں پہ انشور کرنا ہوگا کہ خواتین کو نمبر 1 ٹرانسپورٹ کا, یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ ان کو بھی اسی معیار کی میسر ہو جو مردوں کو ملتی ہے. ابھی میں پبلک ٹرانسپورٹ مردوں کے لیے بھی اچھی نہیں, میں یہاں پہ تو نہیں ہے, نہیں وہ بھی نہیں ہے ہمارے شہر میں تو اوپر سے نہیں چلتے. نہیں آصف بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ویگنز, جو چنچیاں, دیکھیے جو ویگنز یا پبلک ٹرانسپورٹ جو مرد کے لیے میسر, اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی ناکافی ہے, وہ بھی ناکافی ہے. وی نیڈ اے بیٹر پبلک ٹرانسپورٹ میتھڈ. مگر ابھی تو مجبوری خواتین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیچاری 1/3 یا آدھی تنخواہ چنچیوں پہ لگا دیتی ہیں, بالکل, کیونکہ ان کے لیے کوئی سیف یا باعزت کوئی ٹرانسپورٹ کا میتھڈ نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ. دوسری بات, ماں سے بعد جن شہروں میں میٹرو ہے پورے ملک کے اندر عورت کا یہ مسئلہ ہے. جی یہ آپ بالکل, اور آپ دیکھیں گے, میں اگین بار بار منشور کی بات کرتا ہوں, مگر کیونکہ ہم نے جو منشور ہماری جماعت نے نکالا ہے وہ ایک کمپریہنسو پالیسی ڈاکیومنٹ ہے, یہ خانہ پوری نہیں ہوئی. میں اس عمل کا حصہ رہا ہوں, اسٹیک ہولڈر سے سب سے بیٹھ کے, اس میں ویمن امپاورمنٹ کا پورا چیپٹر ہے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پورے آپ دیکھیں گے تفصیلات ہے, اس میں یہ ساری چیزیں درج ہیں. ویمن آن ویلز فار ایگزامپل ایک انیشیٹو تھا جو لاہور میں چلا, جس میں خواتین کے لیے اسکوٹیز اور موٹر بائکس کی بات ہوئی, اور ان کو وہ ماحول فراہم کرنے کی بات ہوئی جہاں پہ وہ سیف طریقے سے یہ چلا سکیں. یہ سب انیشیٹوز آپ دیکھیں گے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ خواتین اب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں. ہمارے علاقے میں خاص طور پہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ جب یہاں پہ سڑکوں کا نظام اور بجلی کا نظام اور انرجی کا نظام حل ہوگا, یہاں پہ آلریڈی گراؤنڈ ہے, ہماری لوکیشن بھی زبردست ہے لاہور اور اسلام آباد کے درمیان, ہم یہاں پہ پرامن بھی ہے, یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ایشوز نہیں ہوتے, یہاں پہ ہیومن ریسورس آپ کو پڑھی لکھی باشعور اور ستھرے لوگ ملتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کارخانے نہ لگے. مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے, میں پورا پاکستان اپنی قیادت کے ساتھ پھیرا ہوں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, مجھے اس ضلع میں آ کے خود دکھ ہوتا ہے اپنے ضلع میں آ کے کہ وی ہیو بین لیفٹ بیہائنڈ. تو دیکھیے یہی میرا مشن ہوگا اگلے 5 سال, اور آپ دیکھیں گے کہ میں دن رات اس میں ایک کروں گا. میرے پاس جو ٹیلنٹ ہے, جو قابلیت ہے, جو میرے پاس ہمت ہے, جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں پارٹی کے اندر کوئی اگر میرے پاس کوئی کیپٹل ہے, میں اس کو اسی چیز کے لیے وقف کروں گا کہ اپنے علاقے کو اس کا انشاءاللہ فائدہ پہنچا سکوں. مسائل کی بات کریں تو سہاوا کی سائڈ پہ واٹر سپلائی کا بڑا سیریس پرابلم ہے. دینا میں ٹی ایچ یو ہاسپٹل نہیں ہے, جو ڈی ایچ یو یہاں پہ جیلم میں ہے اس میں ٹراما سینٹر نہیں ہے. اکثر پیشنٹس کو پھر بھی وہ جا کے بھی ریفر کیا جاتا ہے. بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کی اور رورل ہیلتھ سینٹرز فعال نہیں ہیں, میڈیسنس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. یہ سارے ایشوز ہم مل کے, اور جیلم کے حوالے سے یہاں پہ ہم بیٹھے میں آئی فیل, اور میرا یہ خواب ہے, اگین 2 خواب ہیں. ایک ہمارے منشور کا یہ اہم حصہ ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو ہم نے فعال کرنا ہے. اگر ایک یونین کاؤنسل کے ساتھ ہی یونین کاؤنسل چیئرمین کا صرف کام یہ نہیں ہوتا چاہیے کہ جو مسائل ہے وہ عوام سے سنے اور کسی لوگوں کے ڈیرے پہ جائے. یونین کاؤنسل کو امپاورڈ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے پاس اختیارات بھی ہوں, وسائل بھی ہوں کہ وہ آدھے مسائل وہیں پہ حل کر سکے. اسی طرح جیلم کے حوالے سے میرا ارادہ ہے انشاءاللہ, میں پوری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم Day 1 سے میری کوشش ہے کہ ہم اربن پلاننگ کوئی ایکسپرٹس کو انگیج کریں, جیلم میں لائیں. جیلم میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں بالخصوص پلانڈ سٹی تو ہے, پلانڈ سٹی ہے جی, پیڈسٹرینز ہیں, لوگ پیدل چل رہے ہیں, پیدل چلنے والے لوگوں کی سہولت ہونی چاہیے. لوگ پیدل جا کے نوکریاں کرتے ہیں, کاروبار پہ جاتے ہیں, ان کے لیے واکیبل سٹی ہونی چاہیے. یہاں پہ صفائی کا نظام ہونا چاہیے. سیوریج از اے میجر ایشو, 1992 سے خراب ہے. جی, اور دیکھیں میرا, آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بارش ہو جیلم ڈوب جاتا ہے. جی بالکل, دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے جی. انشاءاللہ اس کو ہم اولین ترجیح, اور یہ صرف جیلم کی حد تک نہیں, یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں, پنجاب حکومت کی سطح پہ ہماری انشاءاللہ ہمارے ہی حکومت ہوگی. مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کے زور پر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں حکومت ہوگی. اور سیوریج سسٹم کا نظام پورے پنجاب میں آپ دیکھیں گے ایز اے میٹر آف پرائرٹی, جیلم سمیت آپ کو اس کے اوپر کام نظر آئے گا. میں اس کو اولین ترجیح, یہ صرف وہی لوگ سیوریج کے مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں جو روزانہ ان گلیوں سے گزرتے ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے. جب لوگ میتیں کندھوں پہ اٹھا کے پانی میں سے گزر کے نکلتے ہیں, بچے اسکول جاتے ہیں پانی میں سے گزر کے, بزرگ ہسپتال جاتے ہیں پانی میں سے گزر کے, تو یہ نہایت دردناک معاملات ہیں. یہی میری ارجنٹ پرائرٹی ہے جی. اس کو انشاءاللہ ریاست کو بھی نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ ان مسائل کا حل کس طرح نکالنا ہے. کسی چیز کے لیے کوئی وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہوتا ہے, جس طرح بجلی ہے, گیس ہے اور موٹر ویز ہیں, ہائی ویز ہیں. سیوریج, ہیلتھ, ایجوکیشن کی صوبائی حکومت کے ہوتے ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ نیویگیٹ کروں گا جی. مجھے کچھ موقع بھی ملے ہیں حکومت کی سسٹم کو سمجھنے کے, اور آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ ہم انشاءاللہ مفاد میں جانا بہت ضروری ہے جی. دیکھیے وہ میں نے آپ سے پھر سے کہا, ابھی تو میں یہ ہمارا مشن ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں سے کامیاب ہوں,
مجھے اگر جیلم کی عوام نے نواز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں بھیجا تو میں آپ کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جیلم کی آپ کو قومی اسمبلی سے بھرپور آواز آئے گی انشاءاللہ. اور باقی اس کے بعد جو ذمہ داری کہیں پہ بھی لگانی ہے وہ نواز شریف صاحب کا مکمل استحقاق ہے. وہ مجھے جہاں بھیجیں گے جو ذمہ داری لگائیں گے میں انشاءاللہ سر توڑ کوشش کروں گا کہ وہ پوری کروں. آپ تو لاہور میں بہت رہے ہیں. پہلے لاہور جب ہم دیکھتے تھے 20 سال پہلے کا اور اب جب ہم لاہور دیکھتے ہیں ایک انفراسٹرکچر خوبصورتی جہاں جائیں گے آپ کو خوبصورت لاہور. اب تو اندرون بھی خوبصورت ہو چکا ہے لاہور کا. تو اگر لاہور خوبصورت ہو سکتا ہے تو جہلم جیسا شہر جو ہے جو کلچر میں بھی زیادہ رچ ہے جس کی آبادی بھی تھوڑی ہے جس کے مسائل بھی کم ہیں اس شہر کو یا اس جیسے اور شہروں کو اتنا پیچھے کرنے کا مقصد نہیں سمجھتا. دیکھیے میں نے آپ سے جیسے کہا کہ یہ اس آدھے مسائل کا ڈیولوشن آف پاور ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی فعال لوکل گورنمنٹس ہوں گی جن کے پاس اختیارات بھی ہوں گے وسائل بھی ہوں گے تو جیلم کے مسائل کا حل جیلم میں ہو سکے گا. جیلم کے فیصلوں کے لیے آپ کو لاہور یا اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا آدھے مسائل کے لیے جس میں بنیادی طور پہ جو آپ کی اربن پلاننگ ہے جو آپ کی شہروں کے مسائل ہیں جو شہروں کی خوبصورتی ہے لنک روڈز ہیں شہر کے اندر کی سڑکیں سیوریج کا نظام ہے. میرے نزدیک یہ ساری چیزیں آپ کی لوکل گورنمنٹ کے پاس ضلعی سطح پہ ان کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے. اس کا میکینزم بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کو وسائل کس طرح ملیں گے. جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے جس کے نتیجے میں صوبوں کو وسائل ملتے ہیں اس طرح پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈس بھی آگے ہونے جس کے نتیجے میں ضلعوں کے وسائل کی تقسیم ہوتی ہے. تو ان سب مسائل کا حل ہے مگر اس کے علاوہ جب تک وہ نہیں ہوتا میں نے آپ سے خود یہ اس بات کا ذکر کیا آپ کے سوال سے پہلے کہ میرا خواب ہے کہ ہم اربن پلاننگ ایکسپرٹس کو لائیں جیلم کا باقاعدہ جائزہ لیں اور وسائل کی یہ صرف بات یہ نہیں ہوتی کہ اس گلی سے گزرے تو ادھر یہ ٹھیک کرا دیا. باقاعدہ پوری ڈائگنوسس کر کے اپنے اس شہر کو سمجھ کے اس کے مسائل کو سمجھ کے ایک اگر کہیں ری ڈیزائننگ یا ری اسٹرکچرنگ یا کہیں فکسنگ کی ضرورت ہے تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنائیں پہلے اور پھر اس کو جو کم از کم 100 سال بعد کا تو سوچے. نہیں جی نہیں وقتی فوری آپ نے دیکھی پیٹرول فوری کریں لیکن وہ اتنا آپ کا جی بالکل لانگ لاسٹنگ ہو اور آبادی کے انکریز کو مد نظر. جیسے ہمارا بازار لے لیں یہ کوئی بازار تو تھا ہی نہیں لوگوں کے گھر تھے جس طرف مارکیٹ کا رک گیا انہوں نے بازار بنا لیا. آپ منڈی بہاؤدین میں چلے جائیں اس سے بہتر آپ کو بازار گورنمنٹ کے ظاہر ہے انہوں نے آبادی سے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دیکھیے ہمارے یہاں سے بہت سارے بہن بھائی ملک سے باہر رہتے ہیں آپ جانتے ہیں جیلم سے اور میں ان کے بارے میں بھی جی میں آپ کو بتاؤں یہ میری انشاءاللہ روزانہ یہ دردناک ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہمارے بہن بھائی وہاں پہ یہاں سے یہ میں لوگ 50-100 پاؤنڈ لے کے باہر جاتے ہیں محنت کرتے ہیں 20-20 سال اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں یہاں پہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پورے خاندان چلاتے ہیں پاکستان کو وہ ڈالرز بھیجتے ہیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اور یہاں پہ جب وہ واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زمین پہ کس نے قبضہ کر لیا. ہاں یہ روزانہ کے مسائل. تو یہ بھی میری آپ سے یقین دانی ہے یہ اوورسیز پروونشل کمیشنز ہوں گی اوورسیز فاؤنڈیشن ادروائز ایک فیڈرل ہے ان کو بھی ہم فعال بنائیں گے. جیلم میں فعال بنائیں گے تو ہے لیکن کام نہیں انشاءاللہ اس کو یہ میرا آپ دیکھیں گے جی کہ جیلم کے حوالے سے اس ایشو کو ایڈریس کرنا یہ میں اس کو اپنی اولین ترجیح بناؤں گا. آصف بھائی اب آپ نے مجھے مسائل کی طرف لے کے گئے ہیں میں ابھی متیال سے آج ہو کے آئے وہاں پہ اسٹون کریشنگ کا ایشو. ہاں اسٹون کریشنگ آپ کے زمینیں بہ رہی ہیں پولوشن ہو رہی ہے جس سے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے وہاں کے شہری بیمار ہو رہے ہیں مافیاز بن گئے ہیں. یہ ساری چیزوں کل کو یہ پتا چلا کہ مافیا تو بغل کے نیچے ہے پھر کیا کریں گے کیسے کاؤنٹر. دیکھیے اگر کس کی بغل کے نیچے اگر اپنے ہی بتا دیں گے نہیں دیکھیے یہ میں نے آپ سے پہلے کہا اس سیاست یہ سیٹیں یہ برائے سیٹیں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں پوری زندگی ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا آیا ہوں جہاں پہ لوگوں نے کہا یار اچھے باپ کا اچھا بیٹا ہے اس کے باپ نے اچھے کام کیے. میں نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کو کوئی اس سے برعکس کوئی بات کرے. تو کوئی شخص بغل کے نیچے اگر ہوا ایسا تو وہ میری بغل کے نیچے نہیں رہے گا. میں ایسے لوگوں کو نہ ہی اسپیس جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاست نہ کسی کی وراثت ہے نہ ٹکٹس کسی کی وراثت ہے. مجھے جو 5 سال ملیں گے میں اس کے ساتھ انصاف کروں گا. اس کی کوئی آگے جو 5 سال کے بعد معاملات ہیں وہ 5 سال کے بعد ہے. میں اس کو انشاءاللہ اپنا مشن سمجھ کے آپ کو یہ جنگ لڑتا ہوا نظر آؤں گا. آپ ہم سب کا اپنا ایک ضمیر بھی ہوتا ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے آپ سے آغاز میں یہ بات کی شو کے کہ میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں جی میں اس چیز کو بڑا سیریسلی لیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکیومنٹ میرے ذمہ لگا ہے کوئی سیٹ اگر مجھے ملی ہے میں ذمہ داری اگر لے لی ہے تو اس کے ساتھ پھر نظر آنا چاہیے کہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص کہے کہ اس کے ساتھ نہیں کیا. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی کوئی چیز اس وجہ سے نظر انداز ہوگی کیونکہ وہ خاص آدمی ہے. کوئی آدمی اتنا خاص نہیں ہے جی.
میں نے الحمدللہ ہائیسٹ لیول پہ مجھے موقع ملا حکومتیں دیکھنے کا. کوئی شخص اتنا خاص نہیں ہوتا جی. خاص وہی ہوتا ہے جو ضرورت مند ہے, خاص وہی ہوتا ہے واہ. جو آپ کی عوام ہے, جو آپ کا ووٹر ہے, جو آپ کو عزت دیتے ہیں, جو آپ سے امیدیں رکھتے ہیں, جو آپ کے لا ابائڈنگ اور ٹیکس پیئنگ سٹیزنز ہیں, وہ آپ کے خاص لوگ ہیں. باقی کوئی شخص آپ کے خاص نہیں. میں امید نہیں رکھتا تھا, لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو تمام تر مسائل پتہ تھے. مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, آپ نے سب کا نام لے کر بتایا. اس مسئلے پہ آپ کی نظر ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ سارے نہ بھی ہوئے, اگر ان میں سے 50% مسئلے بھی آپ حل کر پائے تو آپ جیلم کے ہیرو. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو جیلم میں ہونے والی کرپشن کا بھی اندازہ ہے؟ پٹوار خانوں میں کیا ہو رہا ہے, میونسپل کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے, عوام کیسے لٹ رہی ہے. یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک 30 روپے کی پرچی لینے والا بھی اتنی 2 نمبری کر رہا ہے کہ وہ آپ ہی اگر چلے جائیں نا, وہ آپ کو نہ پہچانے, آپ سے 50 روپے لے لے گا. میں مثال دے رہا ہوں, چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کے بڑے سے بڑے لیول تک, یعنی کرپشن جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. تو جب تک آپ ظاہر ہے اس کرپشن کے اوپر ہاتھ نہیں, ان کے گریبان نہیں آپ پکڑیں گے, تو عوام تو پھر وہ جو پس رہی ہے وہ پستی رہے گی. تو اس کے اوپر آپ کا کیا ٹرانس ہے؟ آصف بھائی بڑا کلیئر سٹانس ہے. میرے علم میں کہیں پہ بھی ایسی بات آئی, نمبر 1 اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا جائے گا. دیکھیں میں آپ کے علم میں ہم نے نوٹس میں نہیں, آپ لائیں بالکل, آپ لائیں, آپ ایک دفعہ الیکٹ تو ہو کر آ جائیں, ہم نہیں آپ کو نہیں, آپ لائیں اور آپ لائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آصف بھائی, ہم سیاسی لوگ ہیں, میرا اپنا سیکریٹریٹ ہے یہاں پہ, لوگ 100 کام لے کے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا ایک جو کلچر ہے یہاں پہ, ہاں جی, لوگ پرچی لے کے آتے ہیں. تو آپ یقین کریں, میری ایک عادت ہے, کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے تو میں اس کی پوری اس کے اوپر آگے کہیں پہ کوئی بات کرنے سے پہلے بھی اور بات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ متعلقہ محکمے کے شخص کو کہنا کہ جی ایک معاملہ ہے, اس کو آپ میرٹ کی بنیاد کے اوپر اپنے سسٹم کے تحت اس معاملے کو دیکھیں. آپ یقین کریں میں کہیں آگے بات کرنے سے پہلے بھی اس معاملے کی پوری تحقیق کراتا ہوں, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ اکثر کچھ ساتھی آتے ہیں وہ ایک 1 سائیڈڈ سٹوری سناتے ہیں, پتہ چلتا ہے اس میں کوئی انوسنٹ شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. میں آصف بھائی اس کام میں اس لیے نہیں آیا, میں نے آپ سے پہلے کہا سیاست میری مجبوری نہیں تھی, ہاں میں ایک مشن کے ساتھ آیا ہوں. اگر میرے ہاتھ سے بھی یہی کام ہونا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے میں یہ کام نہ کروں, اور انتخابی سیاست خاص طور پہ. تو آصف بھائی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, جہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز کیٹیگورک آئی, کوئی شخص لے کے آیا, میں اس کی پوری تحقیق کروں گا. ونس وی آر کنونسڈ, وہ انشاءاللہ ہم رائٹ فورم پہ ریز بھی کریں گے, پرسو بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہٹائیں گے. دیکھیے آصف بھائی, جو بھی شخص اگر کسی عام شہری کو, ہمارے بہنوں بھائیوں کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی مجبوری, ایسی سیاست بلان آنیسٹلی. تو یہ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم سارے مسائل ایک دن میں حل کر دیں گے, مگر جہاں جہاں پہ میرے سامنے اس طرح کا ایشو آتا گیا, میں انشاءاللہ آپ کو اس کے ساتھ بہت بڑا ہے, آپ کو ٹیمز بنانی پڑے. جی آصف بھائی, وہ مسئلے سننے کے لیے. جی تو آصف بھائی جیسے میں نے آپ سے کہا, الحمدللہ میرے ساتھ جی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا, مسلم لیگ نون خود ایک فیملی ہے. ہمارے بڑے تجربہ کار ساتھی ہیں, ہمارے یونین کاؤنسل چیئرمنز ہیں, کاؤنسلرز ہیں, تنظیمی ساتھی ہیں, کچھ ساتھی میرے ساتھ ہیں. میں نے اپنا سیکریٹریٹ کھولا ہوا ہے اور کینڈیڈیٹس اپنے کھولے ہوئے ہیں. ہم سب ملا کے اس چیز کو مینیج کریں گے. میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک بڑا ایفیشینٹ اور پروفیشنل سیکریٹریٹ رن کریں گے, تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کو ہم درج بھی کرتے جائیں, ٹریک بھی کرتے جائیں, اور ان چیزوں کو ہم ڈیل بھی کرتے جائیں کہ صوبائی سطح پہ جو ہیں, جو ضلعی انتظامیہ سے ریلیٹڈ ہے, جو وفاقی سطح پہ ریلیٹڈ ہے. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیے میرا بنیادی فوکس یہی رہنا ہے کہ جو جیلم کے مین مسائل ہیں ان کا ایک مستقل حل ہم نکالیں, اور جیلم کو وہ مقام دلائیں جو اس کا بنتا. یہ غازیوں اور شہیدوں کا ضلع ہے جی, یہ ملک کے لیے قربانیوں دینے والوں کا ضلع ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آصف بھائی. ہر دوسرے گاؤں میں آپ جائیں تو ایک شہید کا باہر بورڈ لگا ہوا ہے, شہید کی قبر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا. آرمی میوزیم لاہور میں یہ مینشنڈ ہے 2023 تک, پاکستان بننے سے لے کے 2023 تک 70% جو شہداء ہیں وہ ضلع جیلم سے بلانگ ہے. یہ اس وقت جی لاہور میں مینشن. تو یہ تو ہے. میں بلال اظہر کیانی صاحب ایک آخری آپ سے پیغام لینا چاہوں گا اس ووٹر کے لیے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے حلقے کا جو ووٹر ہے وہ آپ کو ووٹ کیوں دے, بلال اظہر کیانی کو ووٹ کیوں دے, یہ آپ کا آخری پیغام ہوگا. دیکھیے مجھے ووٹ دینے کی, میں ووٹ آپ سے مانگ رہا ہوں تو میں کینڈیڈیٹ ہوں مسلم لیگ نون کا, اور میرا ووٹ مانگنے کا مقصد یہ ہے, 2 مقصد اور 2 وجوہات ہیں کہ میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں. نمبر 1, میں یہ یقین سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف واحد شخص ہے جس وقت اس ملک کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے جن مشکلات میں یہ ملک ابھی گھرا ہوا ہے. ہمارا ملک جو ہے وہ
گھرا ہوا ہے، معاشی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو سمیٹنا ہے، نفرتیں ختم کرنی ہے، سستی بجلی سستی گیس فراہم کرنی ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، ہم نے اپنے خطے میں ملک کو وہ مقام دلانا ہے، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، دیگر باتیں ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ میں جیلوں کے حوالے سے میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ میں بات آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالیں گے، شیر پر مہر لگائیں گے، نواز شریف پر اعتماد کریں گے، نواز شریف کا نمائندہ ہوتے ہوئے مجھ پہ اعتماد کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب بھی بطور ہمارے پارٹی کے سربراہ، حکومت کے سربراہ، اور میں ان کا نمائندہ یہاں پہ ہوتے ہوئے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اور بڑے سے بڑے مسئلے کا حل کریں، اس ضلع کو وہ سہولیات دیں جو اس کا حق بنتی ہیں، جو اس کا مقام ہے، چاہے وہ سڑکیں ہیں، چاہے وہ موٹر وہیکل لنک ہے، چاہے وہ گیس اور بجلی ہے، چاہے وہ سیوریج ہے، لوکل سطح پہ چھوٹی سطح پہ کرپشن کا خاتمہ ہے، سکولز کے اپ گریڈیشن ہے، ہیلتھ کا نظام ہے، بے تحاشا سیوریج ہے، مطلب کہ واٹر سپلائی ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی ٹیم ہے تو وہ نواز شریف کی ٹیم ہے، اور جو یہ مسائل کا حل پہلے بھی کرتی رہی آئی ہے، آئندہ بھی کرے گی، اور میں آپ کو انشاءاللہ دن رات محنت کرتا ہوا نظر آؤں گا. محنت میں مجھے کوئی میچ نہیں کرے گا. یہ پوری زندگی میں ایک ٹرینڈ اس معاملے میں آدمی ہوں جی. محنت ہمیں کرنی آتی ہے. مقصد میرا جیلم کو آگے لے کے جانا ہے. میں اس مشن کے ساتھ انتخابی سیاست میں آیا ہوں، اس جذبے کے ساتھ آیا ہوں. کافی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا آپ کا آئیڈیلسٹک سوچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہمیں یہ موقع ملا ہے، ہر شخص کو نہیں ملتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، بندہ ناچیز ہوتا ہے. تو مجھے اگر یہ ذمہ داری ملی ہے، اگر 8 تاریخ کو نواز شریف کے اوپر جیلم کی عوام اعتماد کرے گی، تو مجھے یقین ہے کہ اگلے 5 سال بعد آپ خود کہیں گے کہ 2029 کا جیلم 2024 والے جیلم سے بہت بہتر ہے انشاءاللہ. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں جی. اور اللہ کریم جہلم پہ کرم کرے، پاکستان پہ کرم کرے. پاکستان کا ترقی کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف پاکستان کے غریب عوام کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ترقی کرے گا تو پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ جو ہے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. یقیناً. میں وش یو ویری بیسٹ آف لک بلال اظہر انتخابی سیاست میں 8 فروری، اور پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات.